الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کبھی راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے. ہماری روز روز کی ملاقات، روز روز کا ملنا جلنا آپسی میل جول کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے. لیکن یہ محبت و تعلق، یہ میل جول اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، خدا اور رسول کے حکموں پر چلتے ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپسی محبت اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کو محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. سنو، آپس میں سلام کو فروغ دو. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. نمبر 1، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کریں. نمبر 2، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو. نمبر 3، جب وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کریں. نمبر 4، جب ملاقات ہو تو سلام کریں. نمبر 5، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے. نمبر 6، غیر موجود ہو صورت میں اس کا خیر خواہ رہے. سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہوں. سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، خواہ ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ایہ اسلام خیرن، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت من لم تعرف. کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے بھی جسے ہم پہچانتے اور اسے بھی جسے ہم نہیں پہچانتے. ماشاءاللہ. سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. سلام میں پہل کرنا غرور و تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوا کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا: السلام علیکم. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اسے 10 نیکیاں ملی. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے یوں سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا: اسے 20 نیکیاں ملی. اتنے میں تیسرا شخص آیا، اس نے اس طرح سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا: اسے 30 نیکیاں ملی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ چوتھے شخص نے آ کر یوں سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا: اسے 40 نیکیاں ملی. سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے سے اچھے طریقے سے دینا چاہیے. ارشاد باری ہے: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
ردوها. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو. ایک صحابی طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اٹھ کر بازار جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دکاندار امیر و غریب ملتا سب سے سلام کرتے. کسی دکان پر کبھی رکتے نہ تھے نہ کوئی سامان خریدتے, بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتے. طفیل کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ چلو بازار چلے. میں نے کہا آپ کا بازار میں کیا کام؟ آپ نہ کسی دکان پر کبھی رکتے نہ کوئی سامان خریدتے نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے نہ بازار کے کسی مجلس میں بیٹھتے, پھر آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ آئیے حدیث نے بھی کہا میں درس دیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ ہر ملنے والے کو سلام کروں. اللہ اکبر, اتنے بڑے صحابی اور روزانہ صبح سویرے بازار اس لیے جایا کرتے تھے کہ ہر ملنے والے کو سلام کر سکوں. ظاہر ہے کہ بازار میں جتنے لوگ اور جس قسم کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکوں, اور صرف اسی کام کے لیے روزانہ بازار جایا کرتے تھے. سلام کا ایک حصہ مصافحہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام تحیتکم بینکم المصافحہ, تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تصافیو یذہب الغل وتحادوا وتحابوا وتذهب السحناء. ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو, یہ کینہ کو دور کرتا ہے. ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.